آپ کی خدمت میں عروج راجپوت آج کا پروگرام لے کر حاضر، اور ہمارے ساتھ اس وقت فیمس میجر عادل راجہ انگلینڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہماری خوش قسمتی کہ انہوں نے ہمیں کچھ وقت دیا، کیونکہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ ٹائم نہیں دیتے، مگر وہ مصروف اتنے رہتے ہیں بہت ہی اہم کام میں، کہ جہاں تمام پبلک جو ہے وہ اندھیرے میں ہے۔ اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو شاید کوئی بھی امپورٹنٹ آواز پبلک تک نہ پہنچتی۔ تو اس وقت میں اگر میجر عادل جیسے لوگ یہ جو خدمات انجام دے رہے ہیں کہ پبلک جو جاننا چاہتی ہے، جو ٹروتھ ہے وہ سامنے لے کر آتے ہیں، میں سمجھتی ہوں اپنی سیفٹی داؤ پہ لگائی ہے انہوں نے، اپنی زندگی داؤ پہ لگائی ہوئی ہے، اور ریپوٹیشن تو خیر پاکستان میں بالکل ہی آنے جانے بات ہے، ہم اس کے بارے میں بات ہی نہیں کر سکتے۔ تو میں ویلکم کرنا چاہتی ہوں ہمارے میجر عادل راجہ کو۔ جی السلام علیکم میجر عادل راجہ، ویلکم آن مائی شو۔ جی وعلیکم السلام عروج، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور شوز۔ تو باتیں تو آپ سے اتنی پوچھنے والی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ بس آپ سے پوچھتے جائیں اور تسلی نہیں ہوتی، کیونکہ جب تک یہ کام پورا نہیں ہوگا تب تک تسلی کہاں ہوگی۔ مگر ہم بات شروع کریں گے آج کے دن سے، جو بہت ایک تاریخی دن ہے۔ اگر ہم اس کو پچھلے مہینوں اور اس کے بعد پچھلے دنوں کے اس کے حساب سے دیکھیں تو آج کا دن اگین میرا خیال ہے کہ عمران خان نے دلیری کا ایک اور لیول جو ہے، ایک اور ہائر لیول پہ چلے گئے۔ ہمت نہیں ہارتے، اور ہمت ہارنی بھی کیوں ہے، عوام بھی ان کے ساتھ ہے، مگر جس طریقے سے بلیک آؤٹ کیا گیا ہے میڈیا کا بھی اور باقی تمام چیزوں، اور آپریشنز جس قسم کے خطرناک جاری و ساری ہیں، جو ہم کل سے نیوز دیکھ رہے تھے کنٹینیوس، اس میں تمام انہوں نے راستے بلاک کیے ہوئے تھے سب طرف سے، ایون وہاں قریب پہنچ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپریشنز جاری تھے، یعنی کہ ہریسمنٹ سمیت بروٹیلٹی کے۔ اس میں اتنی کامیابی، اتنا کامیاب جلسہ جس میں اتنی بڑے لیول پر عوام نکلی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عوام نے کچھ ٹھان لیا ہے، اور سم ہاؤ عمران خان کی دل کی آواز نے کنیکٹ کر لیا ہے۔ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی پہلے تو ذرا یہ آج کے جلسے کے اوپر اپنی ماہرانہ رائے، اور اس کے ساتھ جو پیچھے کی خبر ہے کہ ان کے کیا ارادے تھے اس جلسے کے بارے میں۔ دیکھیں عروج، آج جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت لاہور کے اندر، اب میڈیا بلیک آؤٹ اور عوام پہ کریک ڈاؤن کے بعد جو ڈیفائنس، دیکھیں عمران خان تو ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ دلیر آدمی ہے، ان کے دشمن بھی مانتے ہیں یہ فیکٹ، ٹھیک ہے کہ عمران خان دلیر ترین آدمی ہے، لیکن آج اپنے لیڈر کی طرح کی دلیری دکھائی ہے جو قوم نے، لاہوریوں نے، خاص طور کے اوپر پنجاب والوں نے، جہاں پہ قرارداد پاکستان جس جگہ منظور ہوئی تھی، وہاں جا کے قرارداد حقیقی پاکستان منظور کرنے کے لیے ہر چیز کو ڈیفائی کرتے ہوئے، گورنمنٹ کے کریک ڈاؤن کو ڈیفائی کرتے ہوئے جس طرح عوام پہنچی ہے، عوام کا سمندر پہنچا ہے، میرے خیال میں وہ تھپڑ ہے نہ صرف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر کے منہ کے اوپر، بلکہ ان کی جو پوری رجیم کو چلانے والے ڈی جی سی ہیں جن کو ڈرٹی ہیری بولتے ہیں، یا لاہور کا سیکٹر کمانڈر پنجاب کا بریگیڈیئر راشد نصیر جس کو اس کے کورس میٹس لوسی بولتے ہیں، ان لوگوں کے منہ کے اوپر تھپڑ ہے، کیونکہ ان کو چین آف کمانڈ میں جو آرڈرز ملے تھے وہ یہ ہے کہ بزور بازو، ابھی بھی ان کے اسٹینڈنگ آرڈرز یہ ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کرش کرنا ہے، فری ہینڈ ہے پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے، کچلنے کے لیے پی ٹی آئی کو فری ہینڈ دیا، اور ساتھ ہی عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے، مطلب ان کو قتل کرنے کے لیے احکامات دیے گئے ہیں آرمی چیف کی طرف سے، جو انلیگل آرمی چیف جو نواز شریف نے اپوائنٹ کیا، کیونکہ ان کے اوپر لندن سے شدید پریشر، اور انہوں نے کوئی وعدے وعید اس قسم کے کیے ہیں، لندن میں کوئی لکھ کے اس قسم کی چیزیں دے کے آئے ہیں کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے 2 دن بعد ان کی آرمی چیف تعیناتی ہوئی ہے، جو پہلے ہی اگر میرٹ کے اوپر ہوتا تو 2 دن پہلے بھی نہیں، ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ کم از کم بھی 2 مہینے پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن یہ انہوں نے بڑے جو ہے ایک ڈیویس طریقے سے اس کو پلان کیا اپنی پروموشن یہاں تک پہنچنے پہ، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ نواز شریف کو جو وعدے وعید کیے جس بھی قسم کے، خان صاحب کہتے ہیں اس بارے میں کہ شریفوں نے کبھی گھاٹے کا سودا تو کیا ہی نہیں، تو یہ کاروباری ڈیل تھی جس کے نتیجے کے اندر آرمی چیف آپ کا لگا ہے، اور وہ آرمی چیف اب سرو پبلک آف پاکستان کو یا پاکستان آرمی کو نہیں کر رہا، وہ سرو ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ کو کر رہا ہے، ان کی تمام تر ان کا جو فوکس ہے وہ داخلی سیاسی صورتحال ہے، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ آج کا جلسہ بھی بیٹھے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں، وجاد سعید خان نے ان کو کوئی میسج کیا تو میں نے ان کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کوڈ ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ وجاد برو پلیز چیک فرام یور سورسز، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر از آلسو واچنگ دا جلسہ ایٹ لاہور، تو ساتھ میں نے لکھا ہے ان کو شرارت میں نے کی ہے، میں نے ساتھ لکھا ہے چیئرز چاچو اس کی،
تو یہ چیز میں نے تو یہ بھی ساتھ لکھا ہے. تو یہ ابھی طاقت کے نشے کے اندر بیٹھے ہوئے اور ویسے بھی واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ بندہ بقائمی ہوش و حواس سے اس قسم کے آرڈرز نہیں دیتا جس طرح کے آرڈرز جنرل آصف منیر دے رہے ہیں. تو it is very evident, I think. It is very clear that Sharif have got him on the hook. And بولے آپ. جہاں تک یہ لائک واچ کرنے کا تعلق ہے عمران خان کے جلسے کو، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے 11 ماہ سے پی ڈی ایم اور باقی جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی حصے ہیں وہ سوائے عمران خان کو واچ کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ ملک کے حالات بتا رہے ہیں کہ اور کچھ نہیں کیا جا رہا، صرف عمران خان کے ہر سانس کو واچ کیا جا رہا ہے. اب بڑا سانس لیا، اب چھوٹا سانس لیا، اب ایک اور مقدمہ ڈال دو اس کے اوپر. anyway یہ جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ یہ انٹرنیشنل پریشرز کہہ لیجیے یا انٹرنیشنل دخل اندازی کہہ لیجیے، وہ ایک بات ہے. مگر وہیں پہ ایک اور بھی بات ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جیسے وہ مطلب پاکستان تو اس پہ چل رہا ہے نا خیرات پہ، لیکن سارے بزنس کا سب کچھ تو انہی کے پاس ہے، چاہے وہ باہر لے جا کے رکھے، چاہے وہاں کنگز کی طرح جیے. یہ میں سب کی بات کر رہی ہوں جس میں تو اتنی بڑی سلطنت اللیگل کنگڈم وہ کیسے ڈھانے دیں گے؟ یہ ہے اندر کی باتیں جو آپ بتاتے ہیں ہمیں. آخر یہ مطلب عمران خان اور عوام نے 100% ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ اب ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے، ایک رول آف لا لانا ہے، مگر جن کی اتنی بڑی سلطنت ہے وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے اس کو جانے دیں گے؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس میں کیا خبریں ہیں؟ امید کی بات کیجیے کچھ. اس میں کوئی شک نہیں ہے روس کے کلیپٹوکریسی جو آپ ڈیفائن کر رہی ہیں، بیسیکلی جو کرپٹ جرنلز، کرپٹ بزنس مین، کرپٹ پولیٹیشین، کرپٹ اس میں بیوروکریٹس، انہوں نے مل کے جو نظام بنایا ہے عوام کو رول کرنے کا، کلیپٹوکریسی کا سروائیول ایٹ سٹیک ہے اس وقت، اور وہ اپنی جو ہے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن اس میں امید کی کرن وہ لوگ ہیں جو اسی نظام کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اس کلیپٹوکریسی کا حصہ نہیں ہے، لیکن کلیپٹوکریسی کے انٹرسٹ سرو کرنے پہ مجبور ہے کیونکہ وہ اسٹیٹ کی نوکری کر رہے ہیں، وہ فوج میں ہے یا پولیس میں ہے یا ایئر فورس میں ہے یا آئی ایس آئی میں ہے یا کسٹمز میں ہے یا مختلف انٹیلیجنس میں ہے، مطلب کسی مختلف محکموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مجبور ہے، وہ پارٹ اینڈ پارسل آف کلیپٹوکریسی نہیں ہے. کچھ ایسپرنٹ ضرور ہیں جو اوپر جا کے وہ بننا چاہتے ہیں، لیکن میجورٹی ایسی ہے جن کا ضمیر ابھی بھی زندہ ہے. یہ امید کی ایک کرن ہے. عوام نے فیصلہ کر لی ہے، عوام کو لڑنا پڑے گا، لڑے بغیر یہ آزادی ملنے والی نہیں ہے. اور یہ ایک انقلاب ہے، I think it's a digital revolution جس کے اندر سائلنٹ واریئرز جو آپ کے اس وقت ڈیجیٹل اسفیئر میں ملتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ملتے ہیں، وہ اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں. اور خاموش مجاہد بھی تو سائلنٹ واریئرز ہی ہیں، وہ جو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں پری ایمپٹ کرنے کے لیے کلیپٹوکریسی کے پلانز کو، میجر پلانز کو پری ایمپٹ کیا گیا ہے، جو ان کو انفارمیشن پرووائڈ کی گئی ہے، اور اس انفارمیشن کو پھر یوٹیلائز کرتے گئے جو ڈیجیٹل ریولیوشن میں جو سائلنٹ واریئرز بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت آپ کے ڈیجیٹل اسپیئر میں، وہ بھی جان پہ کھیل کے یہ کام کر رہے ہیں. جو پاکستان جاتے ہیں اٹھا لیے جاتے ہیں، ایک آدھ ویڈیو بنانے کے اوپر بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، ان کی فیملیز کو تنگ کیا جاتا ہے، میری فیملی کو تنگ کیا جا رہا ہے، سب کو تنگ کیا جاتا ہے. نیکسٹ لیول کے اوپر آپ کے اکاؤنٹس فریز کر دیے جاتے ہیں، آپ کی نیشنلٹی بند کر دی جاتی ہے، ہر قسم کی گراس ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ جو ڈیجیٹل ریولیوشن ہے یہ موبلائز کر رہی ہے میسز کو، باوجود اس کے کہ کمر توڑ مہنگائی ہے، کمر توڑ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں ڈیفائنس ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ اس ڈیفائنس کو ابھی آپ نے جو ہے وہ چینلائز کرنا ہے ٹورڈز ریولیوشن، انقلاب کی طرف. یہ جو مدافعت کا جو عمل ہے، جو عوام کی بغاوت، عوامی بغاوت ہے، اس کو آپ نے انقلاب کی طرف جب لے کے جانا ہے تو اس کو عمران خان چینلائز کرنے کے لیے آج ہدایات دے رہے ہیں سارے کی ساری. اس وقت ان کی سپیچ چل رہی ہے، بلکہ وہ اپنی انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ اس کو ہم نے آگے کس طرف لے کے جانا ہے، کیونکہ آپ کو لیڈر چاہیے ہوتا ہے کسی بھی انقلاب کے لیے. لیکن عروج انقلاب جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے، اور قربانی کے بغیر جو ہے کوئی بھی اس کا کنکلوژن نہیں ہو سکتا. جی وہاں تک آپ پہنچ نہیں سکتے، اپنے ڈیزائرڈ آبجیکٹیو نہیں آپ میٹ کر سکتے. اور میرا خیال ہے کہ لوگ اس وقت قربانی دینے کو تیار ہیں، وہ دکھائی دے رہے ہیں. اتنی تکلیف اور اتنی زیادتیاں
کیا کچھ نہیں ہو رہا. ہیوملیشن اور بروٹیلٹی کا پاکستان کے انٹیریئر منسٹر اور وہ جو کیئر ٹیکر سی ایم ہے اور جو آئی جی پولیس ہے وہ آن کیمرہ مطلب وہ تھریٹس دے رہے ہیں. یہ ایک عجیب زبان استعمال کر رہے ہیں کہ آپ پتہ نہیں, ویسے ان کو تو کوئی خیال نہیں کہ آپ اپنی جوان نسلوں کو کیا سبق دے رہے ہیں یا ان کو کیا سکھا رہے ہیں, مگر اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ اپنی ساکھ اور اپنی ذمہ داری, اپنا اوتھ, اپنی پوزیشن, یہ سب تو پبلک کی سروس پہ ہیں لوگ. ان کو تو پبلک کو سروس دینی ہے اور ان کو یقین دلانا ہے کہ آپ بحفاظت ہیں, ہمیں کچھ ہو گیا تو ہو گیا, ڈونٹ وری, ہم ہیں یہاں پہ. وہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں, ان کے بازو توڑ دو اور ان کی ٹانگیں توڑ دو اور ان پہ گولیاں. مطلب ایسا لگتا ہے کہ آپ مطلب کسی اور جگہ سے کوئی دشمن آ کے حملہ آور ہو گئے, آپ کے اوپر قابض ہو گئے. اچھا, یہاں پہ جو آپ نے کہا ہے ریولوشن کی بات, اور لوگ اب موٹیویٹڈ بھی ہیں اور اپنی آزادی کے لیے اور قربانی بھی دینے کو تیار ہے, جو نظر آ رہا ہے. اور ظاہر ہے جو ان کا لیڈر ہے وہ اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ لے کے پھر رہا ہے, گولیاں وہ کھا چکا ہے, ایک طرح سے اس نے ایک دفعہ اپنی جان دے دی ہے اور اللہ نے بچا لیا, تو اب یہ اس کی بونس لائف جو ہے وہ ظاہر ہے کسی مقصد کے لیے. مگر جیسے پہلے پاکستان انڈیا پاکستان یعنی تھا, تو جب آزادی حاصل کی ہے گوروں سے, اس وقت وہ لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے, تو ان کو آپ نے لڑے, آپ ان کے ساتھ, ان کو آپ نے نکال دیا. یہ تو یہیں بیٹھے ہیں جو لوگ بھی یہ مافیا ہے, ان کے ساتھ کیسے ڈیل ہوگا؟ دیکھیں عروج, یہ تو کہیں پہلے نہیں جا رہے سوائے چاہتے اس ہیں کے کہ آپ نے اسی میں آپ نے سوال کیا کہ پبلک سروس ان کا کام ہے. پبلک سروس کا تو ان کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. پبلک سروس کا کانسیپٹ تو پھر بھی تھوڑا بہت اگر تھا تو وہ ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر کانسیپٹ ہے, وہاں تو افسر شاہی ہے. اب افسر شاہی کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ انہی کا جو گوروں کا آپ ذکر کر رہی ہیں, انہی کا گورا صاحب چلا گیا, کالا صاحب آ گیا. گورا صاحب اپنے ملک کے اندر پبلک سرونٹ بن گیا ابھی, بس ہمیشہ سے پبلک سرونٹ ہی تھا. یہ کلونیل ایرا کے اندر جو کالونیز تھی وہاں جا کے یہ جو کچھ کرتے تھے, لیکن وہاں پہ جب آپ واپس ہوم لینڈ آتے تھے تو یہ بالکل پبلک سرونٹ بن جاتے تھے. اب وہ یہاں پہ آپ کو وہی مل رہا ہے, اور اسی لیے آپ جو ہے مائگریٹ کرتے ہیں کہ رول آف لا ہے, پبلک سروس ہے. پاکستان میں جو کانسیپٹ یہاں پہ ہے وہ افسر شاہی کا, وہ گوروں کی کالونیل ایرا سے اب آج دن تک چلتا چلا آ رہا ہے. جو وہی رولز اینڈ ریگولیشنز, وہی قوانین, وہی تھاٹ پروسیس. گورا صاحب چلا گیا, براؤن صاحب آ گیا, اور براؤن صاحب رول کر رہا ہے. اس کو بالکل اسی طرح کرنا پڑے گا جس طرح تحریک آزادی میں آپ کو اسٹرگل کرنی پڑی تھی اور الٹیمیٹلی جو ہے آپ کو جیت ہوئی تھی, اسی طرح آپ کو اب تحریک حقیقی آزادی میں بھی اسٹرگل کرنی پڑے گی. اور جس طرح تحریک آزادی میں قربانیاں دی گئی تھیں, وہ قربانیاں بھی دی جا رہی ہیں. آپ کو نظر آتا ہے یہاں پہ روزانہ کے حساب سے یہاں پہ خون کی, جان اور مال کی قربانیاں دی جا رہی ہیں. اور یہی قربانیاں الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کو کامیاب کریں گی, کیونکہ دیکھیں ناحق خون جو بہتا ہے, چاہے وہ ارشد شریف شہید کا ہو یا ضلع شاہ کا ہو, وہ خون ناحق خون سر چڑھ کے بولتا ہے. بالکل بولتا اور یہ خون جو ہے یہ بولے گا, اور یہاں پہ لوگ مزید خون بہانے کے لیے جانثار عمران خان کے تیار بیٹھے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہٹا دو کیونکہ وہ لندن سے آرڈر آیا ہے اور کانسیکوینسز کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم پی ٹی آئی کو مینج کر لیں گے. تو یہ بالکل اسی قسم کی بھول ہے جس طرح کی بھول رجیم چینج آپریشن کر کے کی گئی تھی. They cannot manage this aftermath of عمران خان, جو یہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں کہ جی ہم مینج کر لیں گے, ان سے مینج نہیں ہو پائے گا. وہ جو خانہ جنگی آئے گی, جو انسٹیبلٹی آئے گی, جو اس کے اندر سول وار آئے گی, وہ یہ نہیں مینج کر پائیں گے. ان کے گھروں کے اندر جا کے آگ لگے گی اور پھر یہ سمجھیں گے